بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ آپ کی بستی میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی ہدایت کے مطابق ختم نبوت کا ایک عشرہ منایا گیا۔ عشرہ منانے سے مراد جگہ جگہ ختم نبوت کے عنوان پر پروگرام رکھے گئے، مردوں اور عورتوں، جوانوں اور بزرگوں کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ پتہ چلا کہ یہ پروگرام اسی کا اختتامی پروگرام ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسلمانوں کو جس قسم کا جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے وہ زمانے کے حالات کی وجہ سے دن بدن کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ مشیر آباد میں جامع مسجد کے محلے میں اگر کوئی سیاسی لیڈر آ جائے تو اس بستی کے کتنے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر 10 دن سے مسلسل توجہ دلا کر یہاں پر ایک مرکزی اجتماع رکھا گیا تو اس میں کتنے مسلمان آتے۔ مسلمانوں کو اپنے نبی سے جیسا لگاؤ ہونا چاہیے وہ لگاؤ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ مداری ایک بندر لے کے آئے تو جتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں اتنے لوگ بھی اپنے امام اور اپنے نبی کے نام پہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم لوگوں کی بڑی محرومی اور بڑی شقاوت و بد نصیبی کی بات ہے۔ جو لوگ یہاں پر بڑے بزرگ موجود ہیں، جن کے گھروں میں اولاد ہے، نوجوان ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا اور انہیں اپنی اولاد پر محنت کرنی پڑے گی۔ اس دور میں اولاد کی محبت اچھا کھلانے پہنا دینے اور اچھے اسکول میں شریک کر دینے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ بچوں سے محبت پیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے بچوں کی نعمت دی ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اچھے اسکول میں شریک کر دو، اور وہاں جا کر کے مسلمان بنے کہ دہریہ ہو جائے تو کچھ بھی ہو جائے، بس ہماری محبت یہی ہے۔ ہماری محبت میں ان کی آخرت شامل نہیں ہے، ہماری محبت میں ان کا ایمان شامل نہیں ہے، ہماری محبت میں ان کے دین کی فکریں شامل نہیں ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، 11 بجے آپ نکل کے سروے کیجئے بستی کا۔ 11، 11:30، 12 بجے تک بھی مسلم محلوں میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے بنے ہوئے اڈوں پہ موجود رہتی ہے۔ ان لوگوں کو کوئی پوچھے کہ یہ سگریٹ نوشی میں زیادہ مزہ ہے، یہ نشے کرنے میں زیادہ مزہ ہے، یہ یاروں کے ساتھ گپاشی کرنے میں زیادہ مزہ ہے، یہ موٹر سائیکلوں پر بستی بھر میں ریسنگ کرنے اور پولیس والوں کو پریشان کرتے پھرنے میں زیادہ مزہ ہے، یا
اپنے محبوب اور اپنے نبی کا تذکرہ سننے سنانے میں زیادہ لطف ہے۔ انہیں کیا پتا کہ نبی کون ہے، انہیں کیا پتا کہ نبی کا تذکرہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسی صورتحال اس وقت میں ہماری قوم کے نوجوانوں کی ہو گئی۔ ہاں، ان سے یہیں پہنچ کر کچھ لوگ دوستیاں کرتے ہیں، ان کے تقاضے کے مطابق ان کے جیسے بن جاتے ہیں، وہ آوارہ ہیں تو آوارہ بن جاتے ہیں، اور وہ بیکار وقت گزار رہے ہیں بیکار بن جاتے ہیں۔ وہ سوئمنگ پول جانے کے عادی ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ تیراکی کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہ کھیلنے کے لیے پلے گارڈن میں جاتے ہیں تو یہ لوگ بھی وہاں جا کر کے ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ جس سطح کے ہیں اس سطح پر اتر کر ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ کر کے ان کو ان سب الحاد و ارتداد کے جالوں میں پھانس رہے ہیں جن کا ذکر مولانا صاحب اب آپ کے سامنے کر رہے تھے، جن کو شعور ہے دین کا، ایمان کا، عقیدے کا، نبی کا، قرآن کا، ان کی طرف سے ان لوگوں پہ کوئی محنت نہیں۔ مجھے بعض نوجوانوں نے بتایا کہ ہم لوگ فلاں جگہ صبح صبح تیراکی کے لیے جاتے ہیں، پیسے ویسے دے کے سوئمنگ پول پر ہوتے ہیں بنے ہوئے آج کل جگہ جگہ ہر شہروں میں۔ تو کچھ نوجوان ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی تیرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب بعد میں نکل کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں لان میں یہاں اطراف، تو اس وقت میں وہ لوگ ہم کو مختلف قسم کے عقیدوں کی دعوت دیتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ذہن سازی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا یہ یہاں تیرنے نہیں گیا تھا، یہ یہاں تیرنے آنے والے بھولے بھالے مسلمانوں کو شکار کرنے گیا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس تو بھائی دین کا ایک رٹا رٹایا طریقہ ہے، بس چاہے اس سے امت کتنی ہی محروم رہ جائے، اور چاہے نوجوان کسی سیلاب میں بہہ رہے ہوں، دہریت کے، الحاد کے، زندقہ کے، فسق و فجور کے، بے حیائی کے کاموں کے، زناکاری میں، نشہ میں، حرام خوری میں ملت کے نوجوان بہتے رہیں، ان سے انہیں مانوس کر کے دین تک لانے اور انہیں اللہ کے دین سے، علماء سے، عقائد سے قریب کرنے کی فکر کرنے والے نابود ہو گئے، نابود ہو گئے۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی اس دور کی مصیبت یہ ہے کہ مجھے کچھ کرنا آتا ہے، بیان کرنا آتا ہے، بس یہی سب کچھ ہے، اب اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ کسی کو کچھ اور کرنا آتا ہے تو وہ اسی کو سب کچھ کل دین سمجھ کے بیٹھا ہوا۔ کسی کو نماز پڑھنی آتی ہے، بس اپنی نمازیں پڑھو، چھوڑ، دنیا کہیں جاتی ہے جانے دو، دوزخ میں جاتی ہے جنت میں جاتی ہے، ہمیں کیا کرنا، ہم نماز وقت پہ پڑھ لیں بس۔ ایسا ہم لوگ اپنا مزاج بنا لیے، اپنے اپنی پسند کے دین کو اپنے لیے اختیار کر کے امت کی مصلحتوں اور امت کی ضرورتوں سے آنکھ بند کر لیے۔ ہماری اس غفلت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ جو ان کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کتنے فرقے ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کے دعات آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، جگہ جگہ وہ 26 گھنٹے والا پروگرام چل رہا ہے، اس میں آپ سن چکے ہوں گے، ہمارے بچوں کے سامنے آ چکا ہوگا کہ صاحب حیدرآباد میں اتنے فتنے کام کر رہے ہیں اور لوگ کچھ نہ کچھ روزانہ ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ کون؟ صحیح العقیدہ مسلمان، خوش عقیدہ گھرانے کے لوگ ان میں سے ہی جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ گمراہیاں بڑھ رہی ہیں۔ اکا دکا کوئی آدمی کو ہم نے مسلمان بنا دیا تو خوب ڈھنڈورا پیٹو کہ صاحب ایک صاحب مسلمان ہو گئے، ایک صاحب مسلمان ہو گئے۔ کتنے صاحب روزانہ اسلام سے نکل جا رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ کتنی تیزی سے الحاد اور ارتداد مسلمانوں میں پھیل رہا۔ ایسے وقت کیا امت مسلمہ اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی کے ہاں جواب دینی ہوگی؟ ہمیں جواب دینا ہے۔
ہم سے جو ہو سکا اتنا کرنے میں اگر ہم نے کمی کی تو جواب دینا پڑے. اگر ہم اس سے اور زیادہ کر سکتے تھے اس کا حساب ہے. اگر ہم کوئی اور تدبیر کر سکتے تھے اور نہیں کی تو اس کا حساب ہے. اگر ہم ان بچوں کے دین کے سکھانے اور عقیدوں کے پھیلانے کے واسطے کوئی مناسب تدبیر ان کی پسند کے مطابق کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کی تو ہمیں جواب دینا ہے. کیونکہ دین تو جس طرح آسانی سے لوگوں تک پہنچ جائے ایسے پہنچانا ہے. جس طریقے سے پہنچ جائے اس طریقے سے پہنچانا ہے. اس طریقے کا بس جائز ہونا ضروری ہے. ناجائز طریقہ ہم نہیں اختیار کر سکتے. وہ طریقہ جائز ہو بس اتنا کافی ہے. ہر جائز اور مناسب اور لوگوں کو اپیل کرنے والا طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا، اختیار کرنا پڑے گا. اگر کچھ بچے بستی کے برباد ہو رہے ہیں تو ان کو بچانے کے واسطے. مانو کہ آپ کے بچے نہیں کسی فرقے کے شکار ہوئے ہیں، لیکن وہ جو آوارہ گردی چل رہی ہے، کیا یہ مسلمانوں کی اولاد کا شیوہ ہے، ان کا طریقہ ہے؟ ایسے رہنا چاہیے مسلمانوں کی اولاد کو؟ یوں اپنی زندگیاں، اپنی راتیں، اپنا پیسہ برباد کرنا چاہیے؟ جو روز ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. جو بستیاں جتنی زیادہ مسلمانوں کی سے آباد ہیں اتنے زیادہ خرافات، جرائم اور فواحش و منکرات وہاں پر پھیلتے جا رہے ہیں. اور یہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہے. اچھا ماننے برا نہ ماننے کا کوئی مسئلہ نہیں. جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی بستی میں مسلم نوجوانوں کا کیا حال ہے، مسلم لڑکیوں کا کیا حال ہے. مسلم لڑکیوں کے لیے کیا کریں؟ ابھی میں کل بنارس میں تھا تو کچھ پروگرام بنے ہوئے تھے دینی. ان میں کچھ نوجوان ملاقات کرنے کے لیے آئے اور ان لوگوں نے بتایا کہ صاحب ہمارے شہر کے اندر اس قدر کثرت سے مسلم لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کا سلسلہ ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں علماء نے بھی تائید کی کہ ہاں صاحب ہمارے ہاں بہت ہے یہ مسئلہ. وجہ کیا ہے؟ اسکول کالجز بہت ہیں اور مسلم لڑکے پڑھتے نہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، اور مسلم لڑکیاں پڑھ پڑھ کے قابل بن رہی ہیں، اب بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں. 10% بچے پڑھ رہے ہیں تو 90% بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور وہ بچیوں کو ان کے والدین بہت کچھ پڑھا رہے ہیں. صنعت و حرفت مسلمانوں کے پاس ہے. وہاں ہینڈلوم کی وجہ سے اور ریشم کے کاروبار کی وجہ سے مسلمان غریب نہیں ہے، اچھے خاصی معاشی طور پر سیٹ ہیں، اچھی حالت میں. بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور بچیاں وہیں سے نکل کے کہیں اور چلی جا رہی ہیں، دین تک چھوڑ کے چلی جا رہی ہے. کوئی بات نہیں، کھاؤ کماؤ کھاؤ کھجاؤ زندگی کا مقصد مسلمانوں نے بنا لیا ہے. چاہے کچھ ہو رہا ہو گھر میں، چاہے کچھ کر رہی ہوں اپنی بچیاں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. جب ارتداد سے نہیں ڈر رہے تو الحاد سے کیا ڈریں گے؟ قادیانی بنتا ہے کہ عیسائی ہو جاتا ہے، یا ہماری بیٹی شکیل بن حنیف پر ایمان لے آتی ہے، یا یہ کہ گوہر شاہی کے کس کے کتنے فتنے ہیں، سب جگہ ہیں. جہاں جہاں مسلمانوں کے کنجسٹڈ بستیاں ہیں، گھنی آبادیاں ہیں، انہیں میں گھس گئے ہیں. اب کیا ان کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گمراہ ہے؟ بس وہ خاموش طریقے پہ اپنے کو مسلمان دکھا رہے ہیں، مسلمانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. ان کو بہکایا، اس کو بہکایا، اس کو بہکایا. آہستہ آہستہ ہمارے بچے ان کے شکار ہو رہے. کتنا چیخو پکارو چلاؤ، کتنے جلسے رکھو، کتنے پروگرام رکھو، قوم کے اندر جب تک شعور نہیں پیدا ہوگا اور جب تک ایک باپ کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں ہوگی تب تک تو بھائی کچھ بھی ہونے والا نہیں. بے شک علماء کام کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہیں گے، وہ اپنے فرض پہ قائم ہے، اپنا فرض ادا کر رہے، لیکن اثر کتنا ہوگا؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے ایک بیان کے بعد کہا
کہ حضرت اتنا کہہ رہے ہیں آپ لوگ حجاب اور پردے کے بارے میں، یہاں پاکستان میں سننے والا کون ہے؟ اور آپ لوگوں کی ان تقریروں کا فائدہ کیا ہے؟ ہر دن بے حیائی بڑھ رہی ہے، ہر دن حجاب کم ہوتا جا رہا ہے، آپ لوگ بولتے ہیں بہت شاندار بولتے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو حضرت نے فرمایا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو کہہ سکیں گے کہ ہمیں بولنے کا حکم تھا تو ہم بولتے رہے، بس یہ فائدہ ہے، اس کے لیے ہم بول رہے ہیں۔ کتنا اثر ہو رہا ہے وہ آنکھوں کو ہماری بھی دکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم برابر بولتے رہیں گے، ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم بولیں۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ علماء اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ بولتے رہیں گے، آپ کا خطیب آپ کو خطابت کے ذریعے چوکنا کرتا رہے گا، جلسوں کے ذریعے پروگراموں کے ذریعے آپ تک بات پہنچتی رہے گی، لیکن کیا یہ سننا سنانا مسئلے کا حل ہے، یا یہ کہ اس بات کو سننے کے بعد متفکر ہو جانا، بے چین ہو جانا، تڑپ جانا، اور کم سے کم اپنے گھر کو بچانے کی فکریں شروع کر دینا، یہ مسئلے کا حل ہے؟ تو وہ ہو نہیں رہا، بہت کم ہو رہا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے گھروں کو ایمان اور دین سے جوڑنے کی فکر نہیں کر رہے۔ گھروں میں دیکھا، بعض جگہ بہت سے سفروں میں بھی گھروں میں دیکھا، دیندار لوگ ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، بڑی سی داڑھی ہے، سب کچھ ہے ان کے گھر میں، ان کے بچوں کو دیکھا تو بچوں کی وضاقت، بچوں کا لباس دیکھ کر اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ آج اس معصومیت میں یہ ننگا پن ہے تو یہ جوان ہو کر کس قدر بے حیا بچی بننے والی ہے ماں باپ کو احساس؟ ماں باپ کو کیا کریں مولانا، بازار میں ایسے ہی مل رہی، ریڈی میڈ کا دور ہے، تو ریڈی میڈ میں اگر آپ کو ننگا پن ملے تو ننگے رکھو گے بچیوں کو، یا اپنی عورتوں کو سینا سکھاؤ گے، پرونا سکھاؤ گے، اور ان کے ذریعے سے اسلام کی چاہت کے مطابق لباس بنا کر اپنی بچیوں کو پہناؤ گے؟ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لباس کا معاملہ معمولی سا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، یہی لباس ان کی فکروں کو بدلے گا، ان کے مزاج کو بدلے گا، ان کی سوچ کو بدلے گا، ان کی چاہتوں کو بدلے گا، ان کے جذبات کو بدلے گا، سب بعد میں آگے چل کے نظر آئے گا۔ اب تو ہم سمجھ رہے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بھئی کیا کچھ بھی بنا لو، کچھ بھی کر لو۔ پتہ نہیں ہم لوگ کس نظریے سے اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کس نظریے سے ہم اپنے گھروں کو سنبھال رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے دین کی حفاظت، بہت بڑا مسئلہ ہے عقیدے کی حفاظت۔ اعمال کتنے خراب ہو جائیں، ایمان سلامت ہے تو یا تو شروع ہی میں اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جا سکتا ہے، ہو سکتا اللہ کسی پہ فضل فرمائے، اس کا کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے، شرط ہے کہ ایمان سلامت ہو تو سیدھے سے جنت میں بھیج دیں گے، چاہے بہت بڑا نافرمان ہو، بے نمازی ہو، گناہ گار ہو، اسے بھی اللہ معاف کر سکتے۔ لیکن اگر ایمان ہی سلامت نہیں، عقیدہ ہی اپنا درست نہیں، تو آپ کتنے متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، بستی میں کتنے نیکوکار کیوں نہ سمجھے جاتے تھے، وہ اسے اللہ نہیں معاف فرمائے، اس کے لیے جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ابدی جہنمی بننے کے لیے، کفر بھی کافی ہے۔ شرک و کفر، نفاق، تینوں چیزیں جہنم میں لے جانے والی۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات کا قائل ہونا جس کا انکار کرنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس بات کا انکار کرنا جس کا اقرار کرنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے ایک بات بھی اگر کوئی آدمی انکار کر دیتا ہے تو ایمان میں سے کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مومن بھی۔ جن چیزوں پر ایمان لانا مومن بننے کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں سے آپ واقف نہیں، آپ کی بیوی واقف نہیں، آپ کے گھر کے بچے کیسے واقف ہوں گے؟
پتہ ہے ہم لوگ تو ایسا کرتے نہیں، لیکن کبھی اگر ایسا کیا جائے کہ 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کو ایک طرف سے کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ بھائی کن باتوں کو مان کر آپ مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو آپ مومن کہتے ہیں نا، بھائی میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کن باتوں کو مان کر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہوں گے جو نہیں بتا سکیں گے؟ وہ تو سمجھیے اجمالی ایمان ہے، اس لیے ہم اس کو مان لیتے، یعنی سب یہ کہتے ہیں ہاں بھائی اہل السنت والجماعت ہیں، ہم جو بھی مسلمانوں کے عقیدے ہم سب مانتے ہیں، ایسا کہہ کے بھی مومن ہیں، اسلام میں ہیں، لیکن اگر جانتے نہیں ہیں تو بچ جائیں گے کیسے؟ اگر کوئی دوسرا بھٹکا دے گا، فریب میں مبتلا کر دے گا، تب کیسے بچ جائیں گے؟ دیکھیے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھ کے خوشی ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، میری جماعت تیری جماعت نہیں کرنا چاہیے، مسلمان ہے تو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے۔ نبی ہر مسلمان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ کچھ صحابہ تھے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحتم، سلام کلام، اس کے بعد خیر خیریت، تو خیر خیریت میں پوچھا کیف اصبحتم، عربی کا انداز، کیسے ہو بھائی، کیسے گزر ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا اصبحنا مؤمنین باللہ تعالی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ صحابہ خیریت کا مفہوم ایمان کی سلامتی کو سمجھتے تھے۔ کھانا کھا لیے، ہاں الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، انکم اچھی ہے، بچہ امریکہ کو چلے گیا، گھر بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہماری خیریتیں ہیں۔ پوری زندگی انہی خیریتوں کو ڈھونڈنے میں اور انہی خیریتوں پر شان بگارنے میں گزر رہی۔ صحابہ کے ہاں خیریت کا مفہوم ایمان کی سلامتی۔ نبی پوچھ رہے ہیں امتی سے کیف اصبحتم، امتی کہہ رہا اصبحنا مومنین باللہ تعالی، الحمدللہ ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم مومن ہیں، خیریت ہے، بالکل خیریت ہے، چاہے کھانے کو نہ ہو، فاقے چل رہے ہوں، اور چاہے کپڑا اتنا کم ہو کہ 100 کے قریب صحابہ مسجد نبوی میں ایسے تھے جن کا کہنا ہے کہ ہم سجدے میں جاتے، رکوع میں جاتے تو شرماتے تھے کہ پیچھے والوں کو سطر نظر آ رہا ہوگا، اتنی چندی کپڑے کی، اتنی چندی پہ زندگی گزار رہے تھے۔ کھانے کو تو کیا نبی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایسے لوگ جب ان سے پوچھا جاتا خیریت سے، الحمدللہ ایمان سلامت ہے تو خیریت ہی سے۔ اور آج کیا ہے، کتنی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مسلمان، کیا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ بستی کے بہت سے غیر مسلم ہم سے بدتر حالت میں ہیں، اور مسلمان ماشاءاللہ بہتر حالت میں، لیکن اس کے باوجود کیا آپ کی خیریت ایمان سے جڑی ہوئی ہے؟ آپ کی خیریت وہی دو بوٹی سے جڑی ہوئی ہے؟ اتنے کے لیے جی رہا ہے مسلمان، اور اسی کے لیے لڑ رہا ہے، اسی کے لیے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر دوستیاں بن رہی ہیں، اسی کی بنیاد پر دوستیاں ختم ہو رہی ہیں۔ دو روٹی دو بوٹی کا مسئلہ ہے، یہ پیسہ، یہ دینار، یہ دینار۔ تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ۔ یہ دینار و درہم جس کو آپ روپیہ پیسہ کہہ لیجئے، کاروبار کہہ لیجئے، اسی میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ یہی ہماری محبتوں کا سبب، یہی ہماری نفرتوں کا سبب، یہی ہماری قربتوں کا سبب، یہی ہماری دوریوں کا سبب، اسی میں عزت، اسی کے بغیر ذلت، سب کچھ اس سے جوڑ کے اگر مسلمان زندگی گزار رہا ہے تو کیا یہ مسلمانوں کی زندگی ہے یا کافروں کی زندگی؟ یہ کس کی زندگی؟ تو ایک بات یہ کہ صحابہ نے جواب کیا دیا؟ ایمان کی خیریت سے جواب دیا۔
تو حضور علیہ السلام اس پر خوش ہو کے مطمئن نہیں ہو گئے، خاموش نہیں ہو گئے، آگے نہیں بڑھ گئے۔ اگلا سوال کیا حضور علیہ السلام، اگلا سوال کیا کیا؟ جب انہوں نے کہا کہ اصبحنا مومنین باللہ تعالی، حضور نے فرمایا وما امارت ایمانکم، اچھا مسلمان ہیں آپ لوگ، ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ کہ کیسے سمجھے کہ تم مومن ہو؟ یہ ہے وہ سوال میں جو آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے بچے مسلمان ہیں، بچوں سے پوچھو کہ بیٹا ہم مسلمان کیوں ہیں، کیا عقیدہ ہے جس نے ہم کو مسلمان بنایا اور ملک کی دوسری قوموں سے علیحدہ کر دیا، ایک امتیاز بخشا، ایک اطمینان دلایا، ایک کامیابی کی امید دلائی، وہ عقیدہ ہے کیا؟ پوچھو نا بچوں سے، بیوی سے پوچھو، بیوی کو نہیں معلوم، اماں کو پوچھو، اماں کو نہیں معلوم، کس کو معلوم ہے؟ کبھی سیکھا، کسی نے سکھایا؟ کبھی اس پر ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوئے؟ کبھی ایمانیات پہ گفتگو ہوئی؟ ہو ہی نہیں رہی ہے ہمارے پاس یہ سب باتیں۔ تو اب حضور دیکھیے اپنے سکھائے ہوں کو، حضور کو نہیں معلوم کہ میں نے ان کو مومن بنایا ہے، اور میرے بنائے ہوئے مومن یہ کوئی کمزور نہیں ہے، بگڑنے والے نہیں ہے، دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں، یہ تو میرے ہاتھوں سے سنوارے ہوئے۔ لیکن حضور نے اطمینان سوال کیا، سوال کرنا دین کے زندہ رہنے کے لیے ضروری۔ کیا سوال کیا حضور نے؟ وما امارت ایمانکم، اچھا بھائی آپ لوگ کہہ رہے ہو ہم مومن ہیں، تو بولو ایمان کی علامت کیا ہے؟ کیسے سمجھے کہ تم مومن ہو؟ یہ امتحان ہے، تو تعلیم بھی دینا ہے، امتحان بھی لینا ہے، پوچھتے رہنا ہے اپنے بچوں سے، گھر والوں سے۔ اب دیکھو حضور نے پوچھا تو صحابہ نے جواب دیا، کیونکہ نبی کو جواب تو دینا ہے، جب آپ کا سوال ہے تو جواب تو دینا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، جواب کیا دیا؟ نصبر علی البلاء ونشکر علی الرخاء ونرضى بالقضاء۔ اللہ کے نبی، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں، چاہت کے خلاف حالات، تو صبر کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے صبر کر لیتے ہیں، اور چاہتیں پوری ہو جاتی ہیں، تمنائیں سامنے آ جاتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، من کا چاہا پورا ہو جاتا ہے، تو شکر کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی کمال ہے نہ حق، بس اللہ نے عطا فرما دیا، اس کا شکریہ ہے۔ اور تیسری بات نرضى بالقضاء، اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے ہم اس سے راضی ہیں، کبھی ہم زبان شکوہ کھولتے نہیں، ہمیشہ خوشی کا اظہار، اللہ کے فیصلوں سے ہم راضی ہیں، بالکل راضی ہیں۔ یہ تین علامتیں صحابہ نے اپنے مومن ہونے کی بتائی۔ اور نماز پڑھتا ہوں، پابندی سے آپ کے پیچھے ہی تو رہتا ہوں نا صف میں، یہ کافی نہیں میرے مومن ہونے کے لیے؟ رات میں تہجد ادا کرتا ہوں، لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہوں، پوری رات خدا کے سامنے کھڑے ہوتا ہوں، جہاد میں جاتا ہوں، یہ سب چیزیں اعمال ہیں۔ نبی ایمان کی بات کر رہے تھے، ایمان کے بارے میں سوال کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایمان کا جواب دیا۔ اب جب انہوں نے یہ جواب دیا تو جواب صحیح ہے یا غلط ہے یہ بھی تو طے ہونا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے جواب کو تسلیم کیا، قبول کیا، اور قسم کھا کر صحیح قرار دیا۔ اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں انتم المؤمنون حقا ورب الکعبہ، ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، تم مومن ہو، برحق مومن ہو، سچے مومن ہو۔ کیا ہم نے بھی اپنی اولاد کے ایمان کی تحقیق کر لی؟ نبی تو امتیوں کے ایمان کی تحقیق کریں اور پھر اس کے بارے میں اپنا فیصلہ سنائیں۔ ہم نے بھی کیا ہے، تو ہم تو نہیں کرتے۔ ہمیں تو یہ سب، بیٹا کھانا کھا لیے، ہوم ورک ہو گیا، ٹیوشن گئے تھے، ناغہ مت کرو بیٹا، پابندی سے جاؤ۔ جو بچے پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، ذلیل رسوا ہوتے ہیں، محنت سے پڑھو، کوئی تکلیف ہے تو بولو، تمہارے اماں اچھا پکا رہی ہیں، اچھا کھلا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں۔ اگر ابا کو بات کرنے کا موقع ملا تو بس اتنا کہ اس کی پڑھائی کیسی چل رہی، وہ پڑھائی بھی دنیا کی کیسی چل رہی۔ کبھی پوچھا کہ بیٹا
ایمان کیا ہے، اسلام کیا، اتنے سوالات جو تعلیم الاسلام میں ہم لوگوں نے بچپن میں یاد کیے تھے۔ سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا نام کیا ہے، تمہارے مذہب کا نام کیا ہے، چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جو بچوں کو بچپن میں سکھائی جاتی تھی، ہر گھر میں ہر ماں سکھا دیتی تھی، بچوں کو پوچھتی، بچے جواب دیتے، اس طرح ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتی اور بیٹھ جاتی وہ باتیں جو آج 50 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی نہیں معلوم، جو کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم رہتا تھا کیونکہ ماں گھر میں اس ماحول سے سکھا دیتی تھی۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا ماحول تو سوائے ٹیوشن، اسکول، ہوم ورک، کلاس ورک، شوز، ساکس، بیگ، کتابیں، بس اور کیا ہے گھروں میں بچوں کے واسطے؟ ارے پڑھاؤ بھائی، کس نے پڑھانے سے منع کیا؟ لیکن کیا اپنی اولاد کو صرف پڑھانا ہی ہے؟ اور یہ پڑھائی ہی آپ کے بچوں کو قبر میں فرشتوں کا جواب دلا دے گی، حشر میں کامیاب کرا دے گی، نیکیوں کا پلہ جھکا دے گی، پل صراط پر سے گزروا دے گی، جنت میں پہنچا دے گی؟ آخر جو ہمارے حقیقی پرابلمس ہیں، جو ہمارے اصل مسائل ہیں، یہ مسائل کیا اس پڑھائی سے حل ہو جائیں گے؟ پڑھاؤ جینے کے واسطے، عزت اور خودداری کے واسطے پڑھاؤ، پڑھانے کی تو ہم خود وکالت کرتے ہیں، لیکن اس پڑھائی سے آپ کے اولاد کی آخرت نہیں بنے گی۔ آخرت کے لیے کچھ اور بھی پڑھانا ہے، وہ کیوں نہیں پڑھانا چاہ رہے؟ اس کی فکر کیوں نہیں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے اپنے خاندان سے، لمبا قصہ ہے، میں قصہ نہیں سناتا، وہ قصے میں بڑی عبرت ہے، ایمان کی تازگی ہے، مگر وہ گھروں میں سناؤ، انتظام کرو اس کا۔ ہم اس قصے میں نہیں جا رہے، ہم آپ کو صرف اس میں کا ایک جز بتانا چاہتے۔ جب یہ ساری آزمائشیں سیدنا یوسف کی ختم ہو گئی اور اس کے بعد بھائی مل گئے اور بھائیوں کے سامنے حقیقت سامنے آ گئی، انہوں نے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا اور کہا کہ اب آپ لوگ جاؤ اور ابا کو امی کو لے کے سب یہاں آ جاؤ، تمہارا بھائی بادشاہ وقت ہے، تمہارا بھائی نبی وقت ہے، یہاں آ جاؤ، آرام سے رہ لو، اب جو گزر گیا سب بھول جاؤ، اس کا کچھ دل پہ مت رکھو۔ بھیج دیا، یہ لوگ گئے اور سب مل کے آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام والدین کے ویلکم کرنے، استقبال کرنے کے لیے کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، مصر کے باہر، شہر کے باہر گئے اور راستوں کو قالینوں سے سجایا کہ میرے والد نبی ہیں اور میرے والدین آ رہے ہیں، اور ان کے لیے بہترین انتظامات کی، خیرات کی، مسلمانوں پر احسانات کیے کہ ہمارے والدین سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور ان کے والدین آ گئے، ان کو اپنے تخت پر بٹھایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان، مجھے تو پتہ چلا تھا کہ آپ میرے تلاش میں، میری یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی ختم ہو گئی۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا کہ ابا آپ تو نبی ہیں، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ اللہ ہمیں اپنے بیٹے سے ضرور ملا دیں گے، تو صبر سے کام کیوں نہیں لیا، اتنا کیوں روئے؟ آپ کو تو معلوم ہوگا نا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کبھی نہ کبھی ملاقات ہوگی۔ آپ نے کہا بھی تھا اپنے بچوں سے، بچے بولتے تھے کہ ابا ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے ہیں، کیا اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اب گیا وہ بچہ کہیں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، بھول جائیے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسا مت بولو، اللہ سے مایوس مت ہو جاؤ، مومن اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، ایک دن میرا بیٹا مجھے ملے گا، تلاش کرو بھائی کو تم لوگ، یوں فرماتے تھے۔ تو حضرت یوسف پوچھ رہے ہیں آپ کا ایمان تھا کہ اللہ ایک دن ملا دے گا، تو یہ رو کے آنکھیں اندھی کیوں کی آپ نے بیٹے کے غم میں؟
تب حضرت یعقوب نے کیا فرمایا، وہ ہمیں سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیٹا تیرے جسمانی وجود کے غائب ہو جانے اور تیرے مجھ سے جدا اور دور ہو جانے کے اوپر نہیں رویا، میں نبی ہوں، ان باتوں پر روتے ہیں، ان باتوں پر تو راضی برضا رہتے ہیں، میں اس پہ نہیں رویا۔ میرا رو رو کے آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو جانا، آنسو بہا بہا کے آنکھ کو خشک کر لینا، وہ اس بات کی وجہ سے تھا، اس غم کی وجہ سے تھا کہ یوسف کو پتہ نہیں کن لوگوں نے نکال لیا ہوگا کنویں میں سے، وہ لوگ ایمان والے ہیں یا بے ایمان ہیں، کہیں میرے بچے کو مشرک تو نہیں بنا ڈالا، کہیں میرے بچے کو کافر تو نہیں بنا ڈالا، بس اس غم میں رویا ہوں، تیری جدائی کے غم میں نہیں۔ ارے دنیا میں نہیں ملتا تو آخرت میں جنت میں تو مل ہی جاتا۔ اس کا رونا نہیں تھا، اس کا رونا تھا کہ کہیں میرے بچے کو ایسا ماحول تو نہیں مل گیا کہ وہ توحید سے دستبردار ہو گیا۔ کیا یہ فکر ہے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں؟ آج اسکولوں کے اندر ٹرینڈ ٹیچرز باقاعدہ بچوں کو شرک کروا رہی ہیں۔ اب میں مشیر آباد کی بات تو نہیں جانتا، مگر سفروں میں رہتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اکثر جگہ پر مہاراشٹر میں، کرناٹک میں اور ہمارے تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں جہاں پہنچے تو لوگوں نے بتایا، ذمہ دار لوگوں نے بتایا، ہر اسکول میں سرسوتی وندنا کرائی جاتی ہے تمام بچوں سے، چاہے کسی مذہب کے ہو۔ حکومت تو یہی چاہ رہی ہے، سماجی لوگوں کو ہمت نہیں ہے، اور مسلمانوں کے قائدین وہ اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ پھر کیا ہوگا ان بچوں کو؟ کون روک رہا ہے بھائی؟ کون روک رہا ہے؟ اسکول میں پڑھانے والے ایک مدرس نے مجھے بتایا، مسلم دیندار مدرس نے، میں بھی پڑھاتا ہوں، اور یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، مگر ہم کیا کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نوکری ہے، جانا ہے، پڑھانا ہے، آنا ہے، مگر ہوتا یہ ہے۔ اور ٹیچر کہتی ہے بچوں سے کہ بیٹا یہ سرسوتی جو ہے یہ علم کی دیوی ہے، نالج اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو ناراض کرو گے تو کیسے ملے گی؟ اس کی خوش کرے، تعریف کرو، تعریف کرو گے تو وہ علم دے گی، لہذا اس دیوتا کو مانو اور اس کی پرستش کرو۔ پرستش کے جو طریقے ہیں مسلم بچے بچیوں سے بھی کروائے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ لو کہ ارے بچے ہیں ابھی مکلف نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن کیا اس کی ماں کو اس کے باپ کو نہیں ہوگا؟ فقہا فرماتے ہیں بجتا زیور عورتوں کو پہننا منع ہے، ناجائز ہے، تاکہ مرد نامحرموں تک آواز نہ جائے، اس لیے بجنے والا زیور پہننا منع ہے۔ وہیں یہ صراحت بھی کر دی چھوٹی بچیوں کو پہنانا بھی منع ہے، اس لیے کہ ان کو تو گناہ نہیں ہوگا، ان کی ماں کو، ان کے باپ کو گناہ ہوگا۔ تو یہ جو بچیاں شرک کر رہی ہیں، جو بچے شرک کر رہے ہیں، کون ذمہ دار؟ آپ کے شہر میں نہیں ہوتا تو نہیں ہو رہا ہوگا، ابھی تک نہیں آیا ہوگا، لیکن یہ جو تمریز ہے مسلم یعنی اقلیتوں کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اس میں اکثریت تو مسلمان ہی ہیں، برائے نام کوئی دوسرے مذہب کے اقلیتوں میں سے کوئی آتا ہے، باقی سب مسلمان ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ حکومت کی سازش دیکھو، مسلمانوں پر ایک احسان جتا دیا کہ اقلیتوں کے لیے ہم نے پوری ریاست میں اسکول کھول دیے ہیں، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے۔ لڑکوں کی عمارت میں 270 بچے، لڑکیوں کی عمارت میں 250 بچیاں، اس کی گنجائش کے ساتھ منظوری دے دی، بجٹ دے دیا، سب دے دیا، لیکن شرارت کا، مسلم دشمنی کا عالم یہ ہے کہ ٹیچرز جتنے رکھے سب غیر مسلم رکھے، الا ماشاء اللہ کئی مسلمان، سب غیر مسلموں کو رکھا، اور یہ غیر مسلم اپنی جو RSS کی بنائی ہوئی ذہنیت ہے، اس ذہنیت کو لے کر
قوم کے ان بچوں کو مل جانے کو بڑی نعمت مل گئی ہم کو، اب ہم ان کا ذہن خراب کریں، ان کا ذہن، ان کی فکر، ان کے سوچ بدل دیں اور ان کے اندر سے توحید کی روح نکال دیں۔ وہ اس فکر میں لگے ہوئے ان کے پیچھے۔ ہمیں فکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کے، اب غریب لوگ ہیں بول رہے ہیں بچے پڑھ لے رہے ہیں فری میں، مولوی صاحب لوگوں کو کیا ہے، مولاناؤں کو کیا ہے، ان کا کیا جا رہا، ہمارے بچے پڑھ لے رہا، ہمارے بچوں کو پڑھائے گا یہ لوگ آ کے کبھی؟ اب گورنمنٹ پڑھا رہی ہے تو اس پہ بھی اعتراضات ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پڑھاؤ، پڑھانا تو اچھی چیز ہے، لیکن ایسی پڑھائی جو ایمان کی قیمت پر پڑھی جائے اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے بچپن میں سنا تھا، ایک رسالہ لکھنؤ سے نکلتا تھا، بہت بڑی نیک خاتون حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی بہن نکالتی تھی۔ اس میں ایک قصہ ہم نے پڑھا تھا بچپن میں ہمارے حفظ کرنے کے زمانے میں۔ اس میں یہ واقعہ لکھ کر آیا تھا کہ اس زمانے میں بہت کم لوگ یورپ پڑھنے جاتے تھے، تو وہاں سے پڑھ کے ایک نوجوان آیا، باہر سے کہیں سے پڑھ کے آیا، اس کو بہت پورے خاندان والوں نے مل کر ویلکم کیا، استقبال کیا، گل پوشیاں ہوئیں، مٹھائیاں ہوئیں، دعوتیں ہوئیں، مگر وہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے وہ یہاں آ کے بیمار ہو گیا، بخار اس کو بہت تیز ہو گیا۔ پھر اس وقت ایسے ہاسپٹل نہیں، ایسے ڈاکٹرز نہیں، اتنی تحقیقات نہیں، کچھ نہیں، بہرحال پیسے والے لوگ تو تھے مگر جتنا علاج کر سکے، بالآخر اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ ابھی نہ شادی کی، نہ دنیا کمایا، نہ ڈگریوں کا فائدہ ہوا، نہ کسی چیز کا کچھ فائدہ، ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں، بستر مرگ پر چلے گئے، موت قریب آ گئی۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ اس لڑکے نے اپنے والد سے کہا کہ ذرا قریب آئیے، تو والد صاحب قریب آئے۔ اس نے پوچھا کہ میری تعلیم پر آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ آج کروڑوں ہوتے ہیں، اس زمانے میں لاکھوں کی بات تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا کئی لاکھ روپے خرچ ہو گئے پڑھائی کے واسطے، اتنا پیسہ خرچ ہوا تم کو گریجویٹ بنانے اور باہر بھیجا کر وہاں سے تعلیم یافتہ بنا کر بلانے میں۔ تو اس بیٹے کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس نے باپ کی طرف دیکھ کے کہا کہ ابا اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے آپ نے میرے لیے جہنم خریدی ہے، یہ فرشتے سامنے مجھے میرا ٹھکانہ دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ پوری زندگی دین نہیں معلوم، ایمان نہیں معلوم، یورپ کے انگریزوں میں رہ کے آئے ہیں، ان کے کلچر کو سیکھ کے آئے ہیں، وہاں عقیدے بگاڑ کے آئے ہیں، ایمان کا سودا کر کے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم تھا، آنکھوں سے دکھایا جا رہا تھا یہ جہنم کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، یہ دوزخ میں ٹھکانہ ہے تیرا۔ کبھی کبھی اللہ دنیا میں ان حقیقتوں کو کھول دیتے ہیں آنکھوں کے سامنے تاکہ بندوں کو عبرت ہو جائے۔ اللہ اکبر! کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ تو فکر ہونی چاہیے دین کی۔ کوئی حکومت آپ کا دین آپ کو سکھانا نہیں چاہتی، ان کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے بچوں کو دین سکھائیں؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے بچوں کو ایمان سکھائیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے۔ یہ بیٹیاں جو کالجوں میں جا رہی ہیں، ایمان غارت کر کے آ رہی ہیں، حیا اور اخلاق کا جنازہ تو اٹھ ہی جا رہا ہے، وہ تو چلو پھر بھی، لیکن ایمان بھی تو جا رہا ہے، ایمان کا سودا۔ ماں نہیں سوچتی 9 مہینے پیٹ میں حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا کا بوجھ اٹھایا ہے، جس کی قرآن توثیق کر رہا ہے۔ اس تکلیف کے ساتھ جننے کے بعد بھوکی رہ کر کھلا کر، اپنی خواہشات ختم کر کے، بچوں کو خوش کر کے، رات بھر جاگ کے سلا کر، یہ بیٹی ایک غیر مسلم کے ساتھ دوستانہ کر کے اس کے ساتھ بھاگ جانا چاہتی ہے، اور اپنے بوائے فرینڈ کے خاطر اپنا ایمان بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مذہب بھی بدل دینے کے لیے تیار ہے۔ بجلیاں گر جانا چاہیے تھا، ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا زمانے میں ایسا ہی ہو رہا، کیا کریں؟ ہندو ایسی کر رہے ہیں، ہندوآں کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی تھی، آپ نے بچایا، آپ نے تحفظ کیا، آپ نے کبھی سکھایا؟ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں،
اور مشہور واقعہ ہے علماء کے نزدیک، علماء جانتے ہیں، بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہی ان کے سامنے آ جاتا ہے، امام طبرانی کے حوالے سے یہ واقعہ۔ تو مکے میں ایک آدمی رہ گیا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ بھئی ہمارے پڑوس کی یہ عورت ہے، اس سے شادی کرنا، یہ شریف عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، اس سے شادی کرنا۔ ایک نوجوان کا، پردے وردے کا دور تو نہیں تھا نا، ایک نوجوان کے دل میں امنگ تھی، لیکن دیکھو اس جاہلیت کے دور میں بھی اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو چھیڑے، اس کو کچھ برا کہے، اس سے بات چیت کرے، اس کے سامنے بدتمیزی کرے، بے حیائی کرے، یہ کام اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ چلی گئی، ایمان والی تھی، ہجرت کر کے مدینہ، ہجرت فرض تھی، اور وہ رہ گئے مکے میں، تو خواہش پوری نہیں، خط لکھ کے بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہا تھا، مگر آپ تو ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے، میری خواہش تھی کہ میں آپ کو پیغام بھیجوں گا موقع آنے پر اور آپ سے نکاح کروں گا، اور اب بھی میری خواہش ہے اگر آپ میرا رشتہ قبول کریں۔ تو اس خاتون نے اس کا خط پڑھا اور ایک سیدھا سادہ جواب بھیج دیا، اور وہ یہ کہا کہ 2 مذہبوں میں نکاح نہیں ہوتا، میں مسلمان ہوں، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا ہیں، ہجرت علامت ہے مسلمان ہونے کی، اگر آپ ہجرت کر کے آئیں تو اس علامت سے آپ کا ایمان ثابت ہو جائے تو پھر مجھے کوئی اور عذر نہیں ہے، میں تیار ہوں آپ سے نکاح کرنے۔ وہ بھی جانتی تھی، وہ بھی جانتے تھے، ان کو بستی کے تھے، محلے کے تھے، دو سب جانتے تھے۔ تو وہ آئے مدینہ منورہ اور یہاں آ کر کے نکاح کیا۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ صاحب ان کے آنے کا مقصد ان سے نکاح کرنا ہے۔ اس خاتون کا نام تھا ام قیس، صحابہ نے اس آنے والے مرد کا نام ہی مہاجر ام قیس رکھ دیا کہ یہ تو اللہ کے لیے نہیں آیا، یہ تو اس کی اپنی بیوی بنانے کے واسطے آیا ہے۔ اسی نیت کی بنیاد پر دنیا کی سب سے مشہور حدیث نیت حضور علیہ السلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو سنائی اور فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حدیث نیت اسی موقع سے اس بیک گراؤنڈ میں کہا جاتا ہے کہ سامنے آئی۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس مومنہ کو یہ بات معلوم تھی 2 مذہبوں میں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اس مومنہ کو یہ معلوم تھا کہ اس آدمی سے شادی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں، اچھا شریف آدمی ہے، مگر ایمان نہیں تو میں کیسے کر سکتی ہوں۔ اس نے ڈیمانڈ کیا کہ اگر مجھے چاہتے ہو تو میرے دین کو چاہو، اور جب تم میرا دین قبول کر کے آؤ گے تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج ہماری بیٹیوں کو ہم نے سکھایا ہے کیا؟ آج ہمیں ان کو ایمان کی اہمیت بتائی؟ قرآن مجید کی وہ آیت سورہ بقرہ کی جس میں اللہ نے فرما دیا کہ کسی مومن کو کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی حسین مالدار خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں اگر کوئی باندی کالی کلوٹی غریب مل جائے ایمان والی تو اس کو ترجیح دو اور اس سے کر لو۔ اور کسی مومنہ کو کسی مشرک سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں کالا کلوٹا غریب ایمان والا بندہ مل جائے تو اس غلام ہی سے کر لو۔ تو دیکھیے قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا 1400 سال پہلے، مگر ہم نے سکھایا نہیں اپنی بیٹیوں کو، ہم نے سکھایا نہیں اپنے بچوں کو۔ اگر سکھائے ہوتے ایمان، عقیدہ، یقین تو ان کا دل مضبوط ہوتا اور وہ حالات کا مقابلہ بہت آسانی سے کر لیتے۔ آج بھی ہیں ایسی بیٹیاں سماج میں جن کو دنیا کی کوئی طاقت ورغلا نہیں سکی، بہکا نہیں سکی، ان کے قدم ایمان پر مضبوط جمے رہے، انہیں نبی کی نسبت کی لاج ان کو سیدھے رستے پر قائم رکھی۔ عورت ذات اور کمزور، لیکن اس نے اچھے اچھے مردوں کو گھٹنے ٹکوا دیے اپنے ایمان کی قیمت پر، اپنے ایمان کے مقابلے میں۔ آج بھی ہیں لیکن انگلیوں پہ گنے جا سکتے۔
باقی عام سماج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے نبی کی محبت کی ضرورت ہے۔ یہ سارا فساد نبی سے دور ہو جانے کی وجہ سے، یہ سارا فساد نبی کی محبتوں سے ہمارے قلوب خالی ہے۔ خالی تو نہیں کہتا میں، اس لیے کہ اگر خالی ہو جائیں تو مومن ہی نہیں ہو سکتا وہ، مگر کمزور ہے، ٹمٹماتا چراغ ہے۔ اس محبت کی لو کو بھڑکاؤ، اس چنگاری کو شعلہ بناؤ اپنے بچوں کے قلوب میں۔ ہے چنگاری، اس کو شعلہ بناؤ۔ جب وہ شعلہ بن جائے گا خود تو اس کا دل چمکے گا ہی، اس کے دل کی روشنی جہاں جہاں وہ رہے گا، جس کے ساتھ کاروبار کرے گا، جس سے ملے گا، جن کے ساتھ پڑھنے جائے گا، جن کے ساتھ کھیلے گا، سب کے دلوں پر اس کے دل کے اندر کی روشنی جا رہی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حب رسول کی روشنی پیدا کریں۔ آج ہم بہت دور بہت دور بہت دور ہیں نبی سے۔ شرم آتی ہے بعد مرتبہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی عقیدے بھی نہیں جانتے۔ خاتم النبیین کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو بھائی یہ ایمانیات کا جاننا بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کو موضوع بنانا چاہیے علماء کو، خطباء کو، اور اس کو موضوع بنانا چاہیے ہر اس شخص کو جو فیملی کا ہیڈ ہے اور اپنے خاندان کا بڑا ہے۔ اپنے گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ کیا صحابہ کے گھروں میں ایمان پر بات نہیں ہوتی تھی؟ ان کے ہاتھوں ہمیشہ ایمان ہی پر بات ہوتی تھی، ایمان ہی پر بات ہوتی تھی۔ سنا نہیں بار بار ہمارے علماء کے بیانات کے اندر کہ ایک صحابی سے ملنے کے لیے گئے، بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ اجلس بنا نؤمن ساعتن، اوہ ماشاءاللہ، بہت دن کے بعد آئے، بھائی بیٹھو تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کریں۔ ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہے ایمان کی بات۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں مسلکوں کی بات ہو رہی ہے، جماعتوں کی ہو رہی ہے، پر ایمان کی نہیں ہو رہی۔ شادی میں جا بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر ہے کھانے میں تو دعوت دے رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں بننا چاہیے کہ یہاں بننا چاہیے، آمین زور سے بولنا چاہیے کہ آہستہ بولنا چاہیے۔ یہ مسلکوں کی دعوت ہو رہی ہے کہ ایسے وقت میں، جس وقت میں لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، پیارے آقا کی خون پسینے سے سینچی یہ کھیتی وہ لہلہانے کے بجائے مرجھائی جا رہی۔ اب ہم اپنے اپنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری خواہش تیری خواہش۔ بابا یہ بھی خواہشات ہیں، یہ بھی نفس کی پوجا ہے، یہ بھی اپنی انا کی تسکین ہے، یہ نبی کی محبت نہیں۔ نبی کی محبت ہے تو بھائی آپ جس کو اچھا سمجھتے ہو وہ کرو، لیکن لوگوں کے ایمان کی فکر کرو، لوگوں کے ایمان کی فکر کرو۔ آج ایمانیات پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، آج ایمانیات پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان جاہل ہیں ایمان سے، اور ایمان کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت اس کام کا بیڑا اٹھائی ہوئی ہے، اگرچہ کہ عنوان میں یہ ہے کہ ختم نبوت کے منکرین کا مقابلہ ہے، نت نئے فرقوں کا مقابلہ ہے، لیکن ظاہر ہے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے اپنا عقیدہ بھی تو درست ہو۔ جب ہم صحیح ہیں تو دوسرے کو غلط کہہ سکتے ہیں، تو اپنا ایمان بھی درست کرنا، اور اس کے لیے اپنے نوجوانوں میں برابر کوششیں چل رہی ہیں، مسلسل سال بھر ہو رہی ہیں، اور اس میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں بچے، لیکن تھوڑی بہت معلومات ہو جانے سے، زندگی میں ایک آدھ مرتبہ تفہیم ختم نبوت کے ورکشاپ میں شرکت کر لینے سے کیا بچے سب کچھ سمجھ جائیں گے؟ اور کیا ماں باپ کو کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنی بیٹیوں کو دین سکھانے کی فکر کریں؟ اس کی طرف توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ختم نبوت کے اس عشرے کے اختتام پر یہ تو سمجھیے کہ ایک مہم کے طور پر ایک عشرہ مقرر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اختتام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب باکارام میں، مشیر آباد میں اب جلسے نہیں ہونے ہیں، ہو گئے جلسے 10 دن، اگلے سال 10 دن کریں گے، ایسا نہیں۔ برس کے 12 مہینے، ہر مہینے کا ہر دن، ہر دن کا ہر لمحہ اس امتی کو اپنے نبی کی یاد میں سرشار رہنا چاہیے۔
ہر وقت ان کا ذکر کیجئے، ان کے رب کا ذکر کیجئے، ان کی لائی ہوئی کتاب کا ذکر کیجئے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی گمراہی نہیں آئے گی، ہمارے گھر کی دہلیز تک بھی نہیں آئے گی، گمراہیوں کا سایہ بھی نہیں پڑے گا ہم پر۔ اگر ہم چوکنا ہیں اور باشعور ہیں، اور اگر ہم غافل ہیں تو سایہ پڑنا اور گھر تک آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنے بال بچوں سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا، جیسا کہ سینکڑوں گھرانوں میں ہو رہا ہے، اور ماں باپ خون رو رہے ہیں، رونے کا کوئی فائدہ نہیں، جب بچنا تھا تو بچے نہیں۔ بس ایک بات، ایک تاریخی واقعہ مختصر سنا کے بات ختم کرتا ہوں میں، کہ جو اندلس ہے، جو مسلمانوں کی 600 سالہ انتہائی کر و فر اور فخر کی حکومت تھی، جس کا ایک ولولہ تھا، دبدبا تھا سارے عالم کی حکومتوں کے اوپر، اس حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا سلطان عبداللہ ثانی کے ذریعے سے۔ عیسائیوں نے سازشیں رچ رچ کر 100 برس کے اندر اتنا کھوکھلا کر دیا تھا حکومت کو کہ بس باتیں ہی باتیں اور خوش فہمیاں رہ گئی تھیں اور کچھ نہیں باقی تھا۔ اب سلطان کو معزول کرنے کا وقت آ گیا تھا کہ ایک آرڈر دے کر وہ جو عیسائی ملکہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، دھوکے میں رکھ رہی تھی اور اندر اندر کھوکھلا کر رہی تھی مملکت کو، اس کے پاس ایک آرڈر بھیجنا تھا کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ آرڈر کا دن آیا، اس نے آرڈر لکھوایا اور اسے سلطان عبداللہ کے وزیر اعظم کے ذریعے سے بھیجایا۔ یہی تک پتہ نہیں تھا بے وقوف کو کہ میرا وزیر اعظم بک چکا ہے اور وہی میری قبر کھود رہا ہے، یہ تک پتہ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے جب اللہ بندوں کو غفلت کے دلدل میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو جاؤ، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے لا کر پیش کر دیا اور خود غائب ہو گیا۔ اس کو ان لوگوں نے للی پاپ دیا تھا کہ اس کے بعد ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے، لیکن اس کی بھی مٹی پلیت کر دی ان لوگوں نے، بعد میں کام نکال لیا، اس کے بعد مٹی پلیت کر دی۔ اب سلطان عبداللہ کو آرڈر ملا، آج ہی جو کچھ لے سکتے ہو لے کر چھوڑ دیں قرطبہ، اس کے باہر نکل جاؤ۔ فلاں جگہ پر ایک محل ہے، وہ بھی اسی کی مملکت کا ہی تھا، اس محل میں چلے جاؤ، فی الحال وہاں رہو، ہم تم کو وہاں کا گورنر بنا دیں گے اور اس کے بعد پھر بات کریں گے جو بھی ہے، لیکن یہ مرکز چھوڑ دو، کیپٹل خالی کرو، دارالحکومت سے نکل جاؤ فوری۔ محل جو اس نے، اس کے ابا نے بنوایا تھا، دنیا کا نہایت مثالی تاریخی محل، مسجد بھی تھی، مسجد قرطبہ، اور محل بھی تاریخی تھا۔ اس تاریخی محل میں کیا کیا لے کے جائے گا؟ کچھ نہیں لے جا سکا، ضرورت زندگی کے تھوڑے سے سامان کو لیا، خط لے جا کے اماں کو دیا اور اماں کو سنا کر کہا کہ اماں کیا یہ صحیح ہے؟ بادشاہ وقت کو فقیروں کی طرح نکل جانا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میری عقل میں نہیں آ رہا۔ ماں نے کہا یہی صحیح ہے بیٹا، یہی ہونا تھا، یہی ہوا، چلو تیاری کرو۔ تو ماں کو لے کر، بیوی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، جو تھوڑا بہت سامان لے سکتے تھے وہ سامان لے کر پیدل نکل گیا بادشاہ وقت، پیدل۔ اور اتنا خوبصورت علاقہ، پہاڑوں سے ڈھکا ہوا، سبزہ زار، نہایت آبشار، کیا کیا تھے، بہرحال اس پہاڑوں پہ چڑھ کے اب پیدل جا رہے ہیں بادشاہ وقت۔ تو جب وہ اوپر چڑھا اور ادھر سے اس کو قرطبہ نظر آیا اور قرطبہ کی مسجد دکھائی دی، اپنا محل دکھائی دیا، ہنستا بولتا آباد شہر دکھائی دیا، سڑکیں دکھائی دیں، تو اس کا دل بھر آیا۔ جس کے لیے پوری زندگی گزاری تھی اسی کو چھوڑ کے جا رہا، آنکھ میں آنسو آ گئے اور بلک بلک کے، سسک سسک کے رونے لگا۔ تب اس کی بوڑھی ماں نے ایک بات کہی تھی، بس وہی بات سنانا چاہ رہا ہوں۔ اس کی بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا
جب مردوں کی طرح مقابلہ کرنے کا وقت تھا تو تو عیش و عشرت کرتا رہا، اب عورتوں کی طرح رونے سے تجھے کچھ ملنے والا نہیں۔ بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم مرد ہیں تو مردوں کی طرح کفر کا، شرک کا، نفاق کا مقابلہ کریں۔ اگر ہم مرد ہیں، مومن ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، تو اپنے دل میں ٹیس محسوس کریں، اپنے نبی کے سینے کی تکلیف کا احساس کریں، کھڑے ہو جائیں اور اس امت کو بچانے کے واسطے، اس امت کے مردوں کو، اس امت کی عورتوں کو، اس امت کے جوانوں کو، اس امت کے بچوں کو، اس امت کے بزرگوں کو بچانے کے واسطے سب ارادہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کوئی مولانا ارشد علی قاسمی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی صرف فلاں سماجی تنظیم کا کام نہیں ہے، یہ ایک ایک مومن کا کام ہے۔ ختم نبوت کے صدقے آپ کے سر پر دعوت و تبلیغ کا کام رکھا گیا ہے، اور آپ کے ذمے امت کو ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو کرنا ہے، مجھے کرنا، آپ کو کرنا، سب کو کرنا، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی کرنا ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔